بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اور ہمارے پیارے راج دلارو، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کے والدین، آپ کے بہن بھائی، سب گھر والے اور دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے اور خوش باش ہوں گے۔ میں ہوں آسیہ قادری، راج دلارا کے یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ پیارے بچوں، ربیع الاول کا پیارا مہینہ اپنی پوری برکتوں، سعادتوں کے ساتھ ہم پر سایہ فگن ہے۔ ہم نے سوچا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کے لیے عید میلاد النبی کی شرعی حیثیت کے حوالے سے کر رہے ہیں۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں منائی جائے، اس کا منانا کیوں ضروری ہے اور اس کا کیا طریقہ کار ہے، از روئے قرآن و حدیث اس کی کیا اہمیت ہے، آج کے پروگرام میں ہم اس پر بات کریں گے۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 64 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، بلا شبہ اللہ رب العزت نے ایمان والوں پر بڑا احسان کیا، بڑا کرم کیا، بڑی عنایت کی کہ ان میں اپنا پیارا رسول مبعوث فرما دیا۔ انہی میں سے اپنا رسول، عظمتوں والا رسول، اپنا محبوب، اپنا حبیب مبعوث فرما دیا۔ یتلو علیہم آیاتہ، جو ان پر اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور گرچہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ ان آیات مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یوں تو اللہ رب العزت نے ہم پر بے شمار احسانات فرما رکھے ہیں، لاتعداد عنایات ہیں، بے شمار نعمتوں سے نواز رکھا ہے، لیکن اتنی بے شمار نعمتیں عطا کرنے کے باوجود رب کائنات نے بالخصوص کسی نعمت پر احسان نہیں جتلایا۔ اتنی نعمتیں بے انتہا، بے حساب، لاتعداد کہ جن کا سلسلہ ازل سے شروع ہوا ہے ابد تک جاری رہے گا۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو کر نہیں سکتے۔ پیارے بچوں، ہم اپنے جسم کو دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا فرمائی ہیں، بولنے کے لیے زبان عطا فرمائی ہے، غور و فکر کرنے کے لیے دماغ عطا فرمایا ہے، ہمیں ہاتھ کام کرنے کے لیے ہاتھ عطا فرمائے ہیں، چلنے کے لیے پاؤں عطا فرمائے ہیں، ہمیں صحت و تندرستی عطا فرمائی ہے، ہمیں والدین کی نعمت عطا فرمائی، ہمیں اولاد کی نعمت عطا فرمائی، ہمیں رزق دیا، مال دیا، عزت دی، شہرت دی، الغرض زمین و آسمان کی تمام نعمتیں، سورج، چاند، ستارے، سمندر، پہاڑ، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کے لیے مسخر کر دی، ان کی خدمت کے لیے ان کے تابع کر دی، مگر اللہ تعالیٰ نے ان جملہ تمام نعمتوں کو عطا فرما کر احسان نہیں جتلایا، لیکن بطور خاص جب اس نے اپنے حریم کبریا سے اپنے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں بھیجا اور بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باری آئی، جب دنیا میں کالی کملی اوڑھنے والے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاجدار کائنات خاتم النبیین رحمت للعالمین کی تشریف آوری کی باری آئی، تو اللہ رب العزت نے اس نعمت عظمیٰ کو عطا فرما کر بطور خاص اس کا احسان جتلایا اور اس کا اظہار بھی کیا، تاکہ اہل ایمان کو اس کی قدر کا احساس ہو، تاکہ ایمان والوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے، اسے کوئی عام نعمت نہ سمجھ لیں، جیسا کہ گزشتہ امتوں نے، بنی اسرائیل نے اپنے انبیاء کرام کی بے قدری کی اور انہیں معاذ اللہ قتل تک کر دیا۔ تو اللہ پاک نے ہمیں تنبیہ کرنے کے لیے، کیونکہ جب کوئی خاص تحفہ دیا جاتا ہے، جب کوئی خاص قیمتی انمول تحفہ دیا جاتا ہے تو اس پر دینے والا بھی احسان جتلاتا ہے کہ میرے سارے قیمتی خزانوں میں سب سے انمول خزانہ، میری کائنات ارض و سما میں، میری ساری سلطنت میں میرا سب سے قیمتی انمول ترین خزانہ اور میری سب سے محبوب ترین ہستی، عزیز ترین ہستی، اور وہ اللہ کا محبوب اور لاڈلا نبی کہ جس کے لیے اللہ نے ساری کائنات ارض و سما کو بنایا، جو وجہ
تخلیق کائنات ہے، جب اس کی تشریف آوری کی بات کی، جب اس وجود مسعود کو دنیا میں بھیجنے کی بات کی، جب اس نبی محتشم کی تشریف آوری اور ولادت باسعادت کی باری آئی، تو رب کائنات نے رب ہو کر ضروری جانا کہ احسان جتلائے، کیونکہ جملہ جتنی بھی نعمتیں ہیں اسی نعمت کے صدقے میں ملی ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، حدیث قدسی کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جب آدم علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ یہ کس کا نور ہے، انبیاء کرام کے رواح نے پوچھا باری تعالیٰ یہ کس کے نور نے ہمیں ڈھانپ رکھا ہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ میرے محمد کا نور ہے۔ فرمایا باری تعالیٰ یہ کون ہیں؟ فرمایا یہ وہ ہیں کہ اگر ان کو نہ پیدا کرنا ہوتا تو اے آدم میں تجھے بھی نہ پیدا کرتا، اے نوح علیہ السلام، اے ابراہیم میں تمہیں بھی نہ نبی بنا کر بھیجتا، حتیٰ کہ مجھے اپنے رب ہونے کی قسم ہے میں اپنی ربوبیت بھی ظاہر نہ کرتا۔ تو جس محبوب کے صدقے میں رب کائنات نے جملہ تمام نعمتیں عطا فرمائیں کہ اگر حضور نہ آتے، آقا علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری نہ ہوتی، آمد مصطفیٰ نہ ہوتی تو ہمیں رب کی پہچان بھی نصیب نہ ہوتی۔ آج ہمیں توحید کی روشنی ملی ہے، ایمان کی دولت ملی ہے، اسلام کی دولت ملی ہے تو حضور کے صدقے میں۔ اگر ہمیں قرآن مجید جیسی کتاب عظیم، کتاب ہدایت ملی ہے تو حضور کے صدقے۔ اگر ہمیں رمضان المبارک کی برکتیں اور سعادتیں ملی ہیں تو حضور کے صدقے۔ لیلۃ القدر جیسی شب عظیم ملی ہے تو حضور کے صدقے۔ عید الفطر، عید الاضحیٰ، یہ ساری خوشیاں بھی ملی ہیں تو حضور کے صدقے میں۔ اور اگر اب تک جس کو ازل سے اب تک جو ملا ہے اور جو ملے گا وہ دست مصطفیٰ کے صدقے سے ملا ہے اور ملتا رہے گا، حتیٰ کہ رب کائنات کی شفاعت، رب کائنات کی بخشش، مغفرت اور جنت کا داخلہ بھی نصیب ہوگا تو حضور کے صدقے میں۔ تو اسی لیے پیارے بچوں، جب اس پیارے نبی محتشم کی ولادت باسعادت کا وقت آیا اور دنیا میں تشریف آوری کا ذکر آیا تو رب کائنات نے احسان جتلایا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس احسان کا جو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا ہم پر احسان کیا، کرم کیا، عنایت کی، فضل کیا کہ اپنا پیارا حبیب ہمیں عطا کر دیا، اپنا پیارا محبوب ہمیں عطا کر دیا، وہ محبوب کہ جو قرآن کی آیتیں پڑھ کے سناتا ہے، جو ہمارا تزکیہ نفس کرتا ہے، جس نے ان لوگوں کو پاک صاف و منزہ کر دیا اپنی صحبت سے، اپنے فیضان نظر سے، اپنی کردار سازی سے، ایسی صحابہ کی تربیت کی کہ وہ جو عرب کی جاہل گوار قوم تھی اور وہ جو معمولی بات پر تلواریں بے نیام کرتے تھے اور صدیوں تک جن کی جنگیں جاری رہتی تھیں، جو بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، جو زانی تھے، شرابی تھے، مگر آقا علیہ السلام کی تربیت سے اور آقا علیہ السلام نے ان کا ایسا تزکیہ نفس فرمایا کہ وہ کائنات ہدایت کے ہادی و رہنما بن گئے، درخشندہ ستارے بن گئے ہدایت کے۔ تو وہی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر شکر ادا کرنا، اظہار تشکر کرنا بے حد ضروری ہے۔ اور اس شکرانے کی کیا صورتیں ہیں وہ بھی رب کائنات ہماری رہنمائی فرماتے ہیں۔ اگر کوئی آپ پر احسان کرتا ہے تو سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ آپ اس کا زبان سے شکریہ ادا کریں، پھر آپ اس کے احسان کی دل میں قدر و منزلت رکھیں، اس کی دل سے قدر جانیں۔ نمبر 3، آپ اس کے احسان کرنے والے اپنے محسن کی اس احسان کا ذکر دوسروں کے سامنے کریں، بار بار ذکر کریں تاکہ وہ خوش ہو کر مزید آپ کے ساتھ بھلائی کرے، آپ کے ساتھ حسن سلوک کرے، آپ پر مہربانی اور احسان کرے۔ تو رب کائنات نے بھی ہمیں قرآن مجید میں یہی کچھ بتایا ہے کہ جو میں نے تم لوگوں کو نعمتیں عطا کی ہیں، نعمتوں پر اظہار تشکر بجا لانا سنت الہیہ ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ رب کائنات نے خود فرمایا قرآن مجید میں بنی اسرائیل کو کہ اے آل یعقوب یاد کرو ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر کی، اور یہ کہ تمہیں اس وقت کے زمانے میں سب سے زیادہ فضیلت دی۔ پھر اسی طرح رب کائنات نے بنی اسرائیل کو جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی
غلامی سے نجات دلائی، تو اس دن کو بھی جشن کے طور پر اور خوشی کے طور پر منانے کا حکم دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام پر جب اللہ تعالیٰ نے خوان نازل کیا تو انہوں نے یہ دعا کی، اے اللہ ہم پر آسمان سے مائدہ دسترخوان نازل فرما، تاکہ ہم ہمارے پہلے والے لوگوں کے لیے بھی اور آگے آنے والے لوگوں کے لیے بھی بطور عید بن جائے اور یہ تیری نشانیوں میں سے بن جائے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جس دن نعمت عطا ہو اس کو خوشی کے طور پر اور عید کے طور پر منانا قرآن سے بھی ثابت ہے اور انبیاء کرام کی بھی سنت مبارکہ ہے۔ تو ناظرین، آج کا پروگرام میں اس پر ختم کرتی ہوں۔ انشاءاللہ ہم آگے اپنے نیکسٹ پروگرام میں اسی گفتگو کا بقیہ حصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ اللہ رب العزت نے میلاد مصطفیٰ منانے کے کون کون سے طریقے ہمیں عطا فرمائے ہیں اور ہمیں کس طرح سے اسے سیلیبریٹ کرنا چاہیے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ تعالیٰ اس پر مزید بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتی ہوں۔ اگر پروگرام پسند آئے تو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر۔